بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام سے پہلے عرب کا دستور۔ اسلام سے پہلے عرب کا یہ دستور تھا کہ عرب کے لوگ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ہر قبیلے کا اپنا ایک سردار ہوتا تھا۔ لوگ اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرتے تھے۔ ہر قبیلے کا اپنا ایک الگ بت ہوتا تھا جس کی وہ پوجا کرتے تھے۔ کوئی اس کے خلاف ایک لفظ بھی کہہ دے تو خون خرابہ کر ڈالتے تھے۔ خانہ کعبہ کے اندر بھی 360 کے آس پاس بت تھے جس کا عرب لوگ بہت احترام کرتے تھے۔ حبال نام کا بت سب سے بڑا بت سمجھا جاتا تھا جو ٹھیک خانہ کعبہ کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ عرب میں بیٹیوں کو بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ بہت کم عرب اپنی بیٹیوں کو پالتے تھے۔ زیادہ تر لوگ ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے اور اس شخص کو احترام کی نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ لیکن کچھ اچھائیاں بھی تھیں۔ وہ مہمان نواز بھی بہت تھے۔ اگر ان کے گھر کوئی دشمن بھی آ جاتا تو چاہے کھائے یا نہ کھائے پہلے اسے کھلاتے۔ اگر وہ بیمار ہو جاتا تو جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتا تھا اسے رخصت نہیں کرتے تھے، پر جب اسے ودا کرتے تو کہہ دیتے کہ دیکھ تو میرا دشمن ہے، اگلی بار جب ملیں گے تو ہاتھ میں تلوار ہوگی، اسے تو دوستی مت سمجھنا۔ اگر ان کے قبیلے کا کسی شخص کو کوئی مار دیتا تو اس کا بدلہ ضرور لیتے، ورنہ اسے سماج میں گری نظر سے دیکھا جاتا تھا، اور قتل عام کے سلسلے صدیوں باپ دادا کے زمانے تک چلتے رہتے تھے۔ اگر کوئی کمزور ان سے امان مانگ لیتا تھا تو چاہے وہ انہیں جانتا ہو یا نہ تو وہ اپنی جان دے دیتے، پر اس پہ آنچ نہیں آنے دیتے تھے۔ ان سب قبیلوں میں قریش کا قبیلہ سب سے طاقتور سمجھا جاتا اور سارے عرب پر ان کی ڈاک تھی، جس کے سردار آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے۔ ان کے 10 بیٹے تھے۔ عبداللہ نام کے بیٹے سے آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ماں کا نام آمنہ تھا۔ آپ کے چاچا ابو طالب تھے۔ حمزہ، عباس اور ابو لہب قابل ذکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی صفات سے نوازا جس کی ازل سے لے کر اب تک کوئی نظیر نہیں ملتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اعلیٰ صفات و خوبیوں کی بنا پر بچپن ہی سے عرب کے باقی بچوں سے جدا دکھائی دیتے تھے۔ ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی گلیوں بازاروں میں رونق اتر آئی ہے۔ ہر سو مسلمان خوشیاں مناتے دکھائی دے رہے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں اللہ پاک نے اپنے آخری نبی بھیج کر نبوت کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی صفات سے نوازا جس کی ازل سے لے کر اب تک کوئی نظیر نہیں۔ آپ اپنے بچپن میں باقی بچوں کی طرح کھیل کود میں وقت صرف نہیں کرتے تھے، بلکہ چھوٹی عمر سے ہی سنجیدگی اور متانت آپ کی آنکھوں سے عیاں تھی۔ لہٰذا آپ زیادہ وقت غور و فکر میں بسر کرتے، کائنات کے رموز پر غور فرمایا کرتے۔ آپ کے والد کا انتقال ان کی ولادت سے قبل ہو چکا تھا۔ آپ یتیم تھے، باپ کے سائے سے محروم تھے۔ ابھی اس یتیمی کا شعور ہو رہا تھا کہ ماں بھی وفات پا گئی۔ آپ کی والدہ کے انتقال کے بعد دادا عبد المطلب نے آپ کو سینے سے لگا کر پرورش کی، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آپ کی عمر ابھی 8 سال ہی تھی کہ دادا چل بسے۔ دادا کا غم ماں باپ سے بھی زیادہ تھا، کیونکہ آپ جس عمر میں تھے اس میں شعور بیدار ہو رہا تھا، جذبات و احساسات میں وسعت آ رہی تھی، نوازش، پیار و محبت کو محسوس کر رہے تھے۔ دادا کی وفات پر دل غم سے چور ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ دادا کی وفات کے بعد آپ اپنے چاچا ابو طالب کی سرپرستی میں آ گئے۔ چاچا ابو طالب آپ سے بے پناہ پیار کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ شام کے تجارتی سفر پر روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر 12 سال تھی۔ شام کی سرزمین میں پہنچے، وہاں ایک مشہور شہر بصرہ میں پڑاؤ ڈالا۔ بصرہ میں بحیرہ نامی ایک راغب تھا۔ اس کے گرجا گھر کے پاس ہی ایک سایہ دار جگہ تھی۔ قریشی تاجر جب بھی بصرہ جاتے تھے اس وقت اس درخت کے نیچے ٹہر جاتے تھے۔ یہ قافلہ بھی اسی جگہ ٹھہرا۔ کوئی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ایک قاصد بحیرہ کا پیغام لے کر آیا کہ آپ لوگوں کو بحیرہ نے کھانے پر دعوت دی ہے۔ بحیرہ نے اس سے قبل ان لوگوں کو کبھی کسی قسم کی دعوت نہیں دی تھی، لہٰذا قافلے کے لوگ حیران ہو گئے۔ ہر حال میں دعوت قبول کر لی گئی۔ قاصد کے رہنمائی میں روانہ ہو گئے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، کیونکہ آپ اس وقت بچے تھے۔ بحیرہ نے سب کا استقبال کیا اور کہا، آج آپ سب میرے مہمان ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم سب میرے ساتھ کھانا کھاؤ اور کوئی بھی باقی نہ رہ جائے۔ اہل قافلہ بولے کہ ہم سب آ گئے ہیں،
سوائے ایک بچے کے، کیونکہ وہ ابھی چھوٹا ہے۔ تو بحیرہ نے کہا کہ بچہ ہے تو کیا ہوا، اسے بھی بلا لو۔ اس بات پر اہل قافلہ حیران ہو گئے۔ پھر قاصد ابو طالب کے ڈیرے پر گیا اور محمد کو ساتھ لے آیا۔ بحیرہ کی نظر رسول پر جمی رہ گئی۔ وہ ٹکٹی لگائے آپ کو دیکھتا ہی رہا۔ کھانا کھانے کے بعد لوگ چہل قدمی کرنے لگے اور بحیرہ کا گرجہ دیکھنے لگے۔ بحیرہ آپ کے پاس آیا اور بولا، تمہیں لات و عزیٰ کی قسم جو کچھ پوچھوں بتا دینا۔ آپ نے کہا، لات و عزیٰ کی قسم نہ دیجیے۔ بحیرہ نے کہا، اچھا خدا کی قسم جو پوچھو بتا دینا۔ آپ نے کہا، پوچھئے، کیا پوچھنا ہے؟ پھر اس نے آپ کی عادت و اتوار، مصروفیات، رجحان، طبیعت، مزاج کے بارے میں مختلف سوالات کیے۔ آپ سب کا جواب بڑی ایمانداری کے ساتھ دیتے رہے۔ اتنے میں ابو طالب آ گئے تو بحیرہ نے ان سے کہا کہ بچہ کیا لگتا ہے تمہارا؟ ابو طالب نے کہا، بیٹا۔ اب بحیرہ بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تمہارا بیٹا نہیں ہے، اس لڑکے کا باپ زندہ ہو ممکن نہیں ہے۔ راہب کی بات سن کر چاچا ابو طالب دنگ رہ گئے۔ ابو طالب نے کہا، ہاں یہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے کہا، اور اس کا باپ؟ ابو طالب بولے، ابھی یہ پیدا نہیں ہوا تھا، اس کا باپ انتقال ہو گیا۔ بحیرہ نے کہا، تم نے سچ کہا، اپنے بھتیجے کو گھر لے جاؤ، یہودیوں سے بچا کر رکھنا۔ خدا کی قسم اگر انہوں نے اسے دیکھ لیا جس حد تک میں نے اسے پہچان لیا ہے، اگر وہ پہچان جائے تو اس کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا ایک عظیم انسان بنے گا۔ پھر وہ واپس ہو گیا اور زینب کہتا جا رہا تھا، میرا اندازہ بالکل صحیح رہا۔ اس طرح جب آپ اپنی رضائی ماں حلیمہ کے گھر رہائش پذیر تھے تو تبھی بی بی حلیمہ نے آپ کو اتنا جان لیا تھا کہ آپ کوئی عام بچے نہیں ہیں، کیونکہ جب سے آپ بی بی حلیمہ کے پاس آئے، بی بی حلیمہ کے گھر میں معجزات کی برسات ہو گئی اور زیر پاک تمام بچوں سے مختلف طبیعت کے مالک تھے۔ آپ میں باقی بچوں کی طرح شرارتیں اور شوخیاں نہیں تھی، بلکہ آپ بچپن ہی سے اسرار کائنات پر غور و فکر کرتے رہتے۔ آپ کی دانائی اور دانشوری بچپن ہی سے آپ کی آنکھوں سے چھلکتی تھی۔ اگر آپ کے نام کو دیکھا جائے تو ان جیسا نام پورے عرب میں کسی کے پاس نہیں۔ 3 حروف پر مشتمل نام جو کوئی بھی نہ تھا، جو کسی کا بھی نہ تھا، وہ آپ کا نام تھا۔ آج ہم اپنے بچوں کی تربیت اگر رسول کی شخصیت کو سامنے رکھ کر کریں تو یقیناً ہمارے نونہال ایک بہترین معاشرہ بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اسوہ رسول صرف بڑوں کے لیے ہی نمونہ نہیں بلکہ یہ بچوں کے لیے بھی نمونہ ہے۔ کمی ہند جیسی عادات و اتوار اپنا کر تمام بڑائیوں سے بچنا ہے۔ 12 سال کی عمر میں تجارت کے سلسلے میں شام گئے تو وہاں ایک عیسائی راہب بحیرہ نے آپ کو دیکھا تو وہ بھی ابو طالب کو بتایا کہ نبوت کی جو علامات تورات اور انجیل میں درج ہیں وہ آپ میں موجود ہیں۔ 15 برس کے ہوئے تو جنگ فجار میں حصہ لیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ 25 برس کے ہوئے تو آپ کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہو گیا جو ایک بیوہ خاتون تھی اور عمر 40 سال تھی۔ آپ کی اولاد میں سے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ کے وطن سے تھی۔ آپ بہت دیانتدار اور امین تھے۔ جب آپ 40 برس کے ہوئے تو ایک دن حسب معمول مکہ کے قریب واقع غار حرا میں عبادت کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ جبرائیل کی وساطت سے آپ کو نبوت کے منصب پر سرفراز کیا۔ فرشتے نے آپ سے کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھی اپنے رب کے نام سے جس نے ہر شے کو پیدا کیا اور انسان کو جمع خون سے پیدا کیا۔ اس طرح سورہ الگ کی آیات پہلی وہی تھی۔ آپ کی نبوت پر سب سے پہلے حضرت بکر صدیق، حضرت خدیجہ، حضرت زید بن حارث، حضرت علی، حضرت عثمان بن عفان، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح اور زبیر بن علوم ایمان لے آئے۔ آپ نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو مکہ کے قریش اس کی مخالفت کی، مسلمانوں پر ظلم و تشدد کرتے رہے۔ اس کے نتیجے میں چند مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ بعد ازاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بکر صدیق کے ساتھ مدینہ کی جانب ہجرت کر گئے۔ یہ واقعہ 622 عیسوی میں پیش آیا۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ نے قباء کے مقام پر قیام کیا اور وہاں مسجد قباء کی بنیاد رکھی جو کہ مسلمانوں کی سب سے پہلی مسجد تھی۔ بعد ازاں مدینہ پہنچ کر آپ نے حضرت ایوب انصاری کے گھر پر قیام کیا۔ آپ نے مہاجرین اور انصار میں رشتہ مواخات قائم کیا۔ اس طرح دور رسالت میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مدینہ کی مسلم ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت و کردار کا ایک اعلیٰ نمونہ تھے۔ آپ بیک وقت ایک بے مثال قائد، بلند پایہ منتظم اور بہادر سپہ سالار تھے۔ آپ کی قیادت میں مسلمانوں نے نہ صرف کفار مکہ کو شکست دی بلکہ 8 ہجری میں مکہ کو فتح کر لیا، بلکہ اس سے پہلے اور بعد میں دیگر کئی قبائل کو اپنا متی بنایا۔
آپ کی قیادت میں ہونے والے غزوات میں غزوہ بدر، غزوہ احد، خندق، غزوہ خیبر، غزوہ حنان نمایاں تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حج بیت اللہ ادا کیا، جو کہ حجۃ الوداع کہلایا۔ اس حج کے دوران 1,24,000 صحابہ کرام موجود تھے۔ آپ کی عمر 63 برس تھی۔ آپ کو اسی ہجرے میں سپرد خاک کیا گیا جس میں آپ کی وفات ہوئی تھی۔ آپ کا روزہ مسجد نبوی کے اندر واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات درج ذیل تھیں: حضرت خدیجہ، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت جویریہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت میمونہ، حضرت صفیہ، حضرت ماریہ قبطیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی متفق علیہ تعداد 6 ہے، جس میں سے 2 بیٹے ابراہیم اور قاسم اور 4 بیٹیاں رقیہ، ام کلثوم، زینب اور فاطمہ تھیں۔ ان میں سے حضرت ابراہیم حضرت ماریہ کے بطن سے تھے، جبکہ بقیہ اولاد حضرت خدیجہ کے بطن سے تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا بنائے، ایسا بنا دے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔